محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ محسوس کرتے کہ میری قوم کہیں اکتا نہ جائے تو آپ بات مختصر کر دیتے تھے۔ میرے پیغمبر کی ایک شان یہ بھی ہے کہ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ ہستی جو اکیلے نماز پڑھے تو ایک رکعت کے قیام میں سورۃ البقرہ بھی پڑھ ڈالے، سورہ النساء کی تلاوتیں کرے، سورہ آل عمران پڑھے، اتنے ہی لمبے رکوع اور اتنے ہی لمبے سجدے کرنے والی ہستی جماعت کے اندر مسجد میں خواتین کے ساتھ بچہ اگر رو پڑتا تو میرے محبوب نماز مختصر کر دیتے تھے۔ یقیناً جس پیغمبر کی یہ شان ہو، صحیح البخاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا، ایک مشکل تھی اور ایک آسان تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چنا جس کے اندر آسانی کا معاملہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میرے دین میں میری امت کے لیے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ یقیناً نبی رحمت نے لحاظ رکھا، پاس رکھا کہ میری امت کو مشکل نہ ہو۔ اسی طرح صحیح حدیث، اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتی تو میں عشاء کو لیٹ کر کے پڑھنے کا حکم دیتا۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو انتہائی اختصار دیتے ہوئے اس کا خلاصہ احباب کی نظر کر دیتا ہوں کہ دین کے اندر 12 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اگر کوئی میرا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ ان میں سے کمی بیشی کر کے مرضی کا دین لے لے گا، معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ اگر آپ نے خلوص دل سے ایمان میں انٹری لی ہے، داخلہ لیا ہے، کلمہ پڑھا ہے اور نیت خالص ہے، ارادہ پکا ہے، عمل کا موقع نہیں ملا، موت واقع ہو گئی ہے تو جنت ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مثال وہ شخص ہے جس نے آ کر کے جنت کے بارے میں پوچھا کہ مجھے کوئی عمل اور وظیفہ بتائیں، تو آپ نے بتایا تو کہنے لگا نہ کم کروں گا نہ زیادہ۔ جانے لگا تو آپ نے کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے، گرا، اللہ کو پیارا ہو گیا، عمل کا موقع نہیں ملا۔ اگر اللہ جاننے کے بعد، علم کے بعد عمل کا موقع دے دے تو پھر یاد رہے کہ اس عمل میں ایمان کی 6 چیزیں مسلک کی تفریق کے سے ہٹ کے پوچھی جائیں گی۔ ذمہ داری ہے اور سوال ہے۔ من ربک، اس سوال کو چھوٹا مت سمجھیے، اس میں ایمان کے 6 رکن آتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ وحدہ لا شریک، اکیلا اللہ، توحید۔ ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں اکیلا۔ ہر مسلک کے شخص کو یہ ماننا پڑے گا، اگر نہیں مان رہا تو وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے ملائکہ سارے برحق، لیکن جبریل کی لائی ہوئی وہی برحق۔ اگر اس میں وہ کسی کے کہنے پہ شک کر رہا ہے یا ذاتی طور پہ شک لے کر کے بیٹھا ہے تو اپنے شکوک و شبہات کو نکالے، یہ ضروری ہے۔ اگر زندگی میں چانس مل گیا عمل کا اور پھر اس نے یہ موقع ضائع کرا تو حساب ہے۔ من ربک، رب وہ ہے جس نے جبریل امین کو بھیجا ہے۔ اور تیسری چیز، ایمان میں جو بیس ہے، گزارا نہیں ہوگا، جتنے مرضی نام رکھ لے، آسمانی کتابیں ساری برحق ہیں لیکن منسوخ ہو چکی ہیں، اور اصل نصاب زندگی قرآن اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، قول، فعل، عمل، اسوہ، قدوہ، آپ کی عادات اور خصال اور پوری سیرت طیبہ میرے لیے یہ نصاب زندگی ہے۔ اور چوتھی چیز، میں نے اپنے لیے معلم کس کو چنا ہے؟ بچوں کے لیے اچھے سے اچھا ٹیوٹر، اکیڈمی، اسکول، انسٹیٹیوٹ
کوئی بہترین کالج یونیورسٹی، وہاں اکیلا نصاب کام نہیں کرتا جب تک ٹیچر اور ٹیوٹر اور انسٹرکٹر نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ نے دین کے لیے اپنا معلم وہ پسند کیا جسے اللہ نے آپ کے لیے چنا تھا؟ وہ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے انبیاء بھی ٹیچر تھے، ریٹائرڈ ہو گئے۔ پرائیویٹ اکیڈمیز کے اندر بھی ٹیچرز ہیں، مگر وہ سرکاری انسٹیٹیوٹس کے اندر آ کر کے وہ اتھارٹی نہیں رکھتے۔ رسول من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے اور چنا ہوتا ہے، اسی لیے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور شان مصطفیٰ جو ہے یہ اسی سلسلے میں رکھی گئی کہ رب کا چناؤ۔ استاذ جو پڑھائے وہ پڑھے، یہ جس قوم نے پڑھ لیا وہ کامیاب ہے۔ مثال دیتا ہوں، پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں صدارتی نظام چل رہا ہے۔ ایشینز ممالک کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ جمہوریت کے راگ الاپے جاتے ہیں۔ ہم سال ہا سال سے اس بیچاری کو سنبھال رہے ہیں، مگر یہ ایسی بدترین بیوہ ہے کہ جس کا جو بھی شوہر بنا وہی مرا، اور اس کے حالات دن بدن بدتر ہوتے گئے۔ اللہ نے کیا چنا تھا؟ محبوب نے کیا بتایا تھا؟ اللہ کے ہاں الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہوتی ہے۔ عہدے مانگے نہیں جاتے، ووٹ مانگے نہیں جاتے، اور مانگنے والوں کو دیا نہیں جاتا۔ یمن کی دونوں سیٹیں خالی تھیں گورنری کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، کہنے لگے حضور ہم بڑے سمجھدار ہیں اور ہم اس اہل ہیں کہ ہمیں گورنر بنایا جائے، وہ عہدہ ہمیں دے دیں۔ میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا نہیں، ہم مانگنے والوں کو نہیں دیتے، یہاں الیکٹ نہیں ہوتے، سلیکٹ کیے جاتے ہیں صلاحیت بیس پہ۔ باپ کو پتا ہوتا ہے میرے 5 بچوں میں کس بچے میں کس کام کی کیا صلاحیت ہے، وہاں ووٹنگ نہیں ہوتی کہ 100 آدمی ایک طرف ہیں، 1 آدمی ایک طرف ہے۔ اللہ نے پوری نمرود کی طاقت اور پاور اور قوت ایک سائیڈ پہ کر دی ہے، اکیلے ابراہیم کو اللہ نے امت قرار دیا ہے، چنے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ کے ہاں الیکشن کا کوئی تصور نہیں، جمہوریت کا کوئی تصور نہیں، سلیکشن ہے۔ اور یہی ہم نے 4 سال سنا جی یہ سلیکٹڈ ہے، فلاں سلیکٹڈ۔ بھائی میرے رب نے رکھا ہی چناؤ ہے، اللہ کو پتا ہے یہ علم، یہ نالج، یہ افراد، یہ قوت اس وجہ سے نہیں، مالک کو پتا ہے کہ کس بندے میں کون سی خوبی ہے، وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ تو یہ تو پھر انسان ہے۔ اور یہاں بات بات پہ ہم سنتے ہیں جی ملوکیت ملوکیت۔ آپ کو نہیں علم کہ تمہارے رب نے بادشاہت رکھی ہے، عظمت رکھی ہے۔ اگر عادل ہے، امام عادل، عادل انصاف کرنے والا نہیں ہوتا۔ مانا غلط کیا، کس معلم نے پڑھایا؟ محمد الرسول اللہ۔ خود پڑھو گے؟ اگر کتابیں خود پڑھ لی جاتی تو ٹیچرز رکھنے کے ہیوی بجٹ کبھی نہ اٹھائے جاتے ہیں۔ یہی تو دھوکہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ جو مثال دینے جا رہا ہوں عدل کی مثال سمجھے، ہم نے سمجھا ہے کہ شادیاں زیادہ کرنی ہوں تو انصاف ضروری ہے، وگرنہ رہنے دیں۔ معذرت، پوری کتاب اللہ میں کہیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ انصاف نصف سے ہے، یہ پیج ہے، تو انصاف نہیں بولا۔ 4 بیویاں ہیں، 1 لاکھ تنخواہ ہے، 25-25 ہزار دے رہا ہے تو انصاف ہے، لیکن اس سے تو گھر نہیں چلیں گے۔ ایک بڑی ہے، عمر 50 سال ہے، بچے 5-7 ہیں۔ بڑا بچہ PhD میں ہے، چھوٹا جو ہے MPhil میں ہے، اس سے چھوٹا BS میں ہے۔ ان کی فیسیں زیادہ ہیں، وہ بوڑھی ہے، بیمار ہے، خرچ اخراجات زیادہ ہیں۔ ایک کی عمر 30 سال ہے، ایک کی 25 ہے، ایک کی 20 ہے، ایک کے 3 بچے ہیں، ایک کے 2 ہیں، ایک کا 1 بھی نہیں ابھی، تو سب کے خرچے تو برابر نہیں۔ ظاہر ہے بڑے بچے ہیں، خرچے زیادہ ہیں، بیمار ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ضروریات زندگی زیادہ ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ نے حکم دیا ہے عدل کا۔ عدل کیا ہے؟
بڑی ہے، ممکن ہے اس کا خرچہ 50,000 ہو، اس سے بھی زیادہ بنتا ہو، تو جتنا اس کا رائٹ بنتا ہے، جتنی اس کی جائز ضرورتیں اس کو دی جائیں۔ اس سے چھوٹی کا ممکن ہے وہ 20 میں چل رہا ہو، اس سے چھوٹی کا 10 میں چل رہا ہو، ممکن ہے جو چھوٹی ہے اس کا 5 میں بھی شاید گزارا ہو جائے، اکیلی ہے۔ تو رب نے عدل کہا ہے اور یہی مرشد کامل نے سکھایا ہے۔ ہم نے کیا کرا ہے؟ انصاف کر کے ایسے ایسے دھوکے دیے ہیں۔ اگر بات اسی لیے تو اٹھ کر کے بچیاں کھڑی ہو گئیں کہ جناب بیٹے کو ڈبل مل رہا ہے، مجھے سنگل مل رہا ہے، اسلام میں انصاف ہی نہیں۔ بھی اسلام میں عدل ہے، رب کو پتا ہے کہ اس بیٹے نے کہاں خرچ کرنا ہے۔ باپ کی جگہ باپ کی بہنوں کو بھی دینا ہے، بڑوں کو بھی دینا ہے، اپنی بہنوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا ہے۔ اور خاتون نے تو جہاں بھی جانا ہے اس کو تو باپ بھی دینے والا، بھائی بھی دینے والے، چچے بھی دینے والے، ماموں بھی دینے والے، اپنا سسرال بھی دینے والا، شوہر بھی خرچ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عدل کر کے اس کے ساتھ وہ کیا ہے۔ اور اگر وہ فوت ہو رہی ہے، بات دیت کی ہے، تو پھر دنیا چیخی اسلام نے انصاف نہیں کیا۔ مرد کو دے دیے 100 اونٹ اور قیمت 100 اونٹ رکھی، عورت کی دیت جو ہے 50 اونٹ رکھی، ظلم ہو گیا۔ سر جی کبھی محبوب سے پڑا ہوتا تو یہ ظلم نہیں، عین عدل ہے۔ جب عورت مرے گی دیت 50 اونٹ ہے، عورت قبر میں تو نہیں لے کے جائے گی، ملے گا تو آ کر کے مرد کو، 50 اونٹ مرد کو ملے۔ اور جب مرد مرا ہے دیت 100 اونٹ لگی ہے، دینے کس کو ہیں؟ اس نے قبر میں تو نہیں لے کے جانے ہیں، وہ پیچھے عورت کو ہی ملنے ہیں۔ تو اسلام نے کتنا خوبصورت عدل کیا ہے کہ کمزور پہلو ہے، کمانے کے مسئلے، بچوں کے مسئلے، دیگر مسائل، تو اس نے بہترین اعتدال کے ساتھ جس طرح ماحول اکنامکلی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت بنا ڈالی اور محبوب کے ذریعے سکھا ڈالی۔ 5ویں چیز تمہارا حساب ہونا ہے، آخرت پر یقین۔ ابھی آپ سن رہے تھے، پرچے ڈل رہے ہیں، رزلٹ نکلنا ہے، پاس ہو گئے 50 ابو لے لیے تو جنت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اللہ نے 100% نہیں مانگا آپ سے، مجھ سے 50 سے تھوڑے اوپر لے لو، پلڑا بھاری کر لو، نیکیوں کا پلڑا جنت تمہاری ہے، تھوڑے سے مائنس کر لو 50 سے، گناہ ہے تو پھر بھی میں جنت دے دوں گا۔ ایک انسان اتنے بھی نمبر نہ لے سکے اور زندگی 60-70 سال ملی ہو تو بھلا کیا کہیں گے۔ اور چھٹی چیز کہ مقدر پہ مت رویا کریں، رب نے مقدر سب کے برابر بنائے، انسان بنایا، قسمت پہ نہ رویا کریں۔ اللہ نے انبیاء بھیجے، ہماری قسمت میں محمد رسول اللہ کو بھیجا، کائنات کی سب سے اچھی قسمت ہماری بنی۔ نصیب پھر روئے کہ اس محبوب کے ہوتے ہوئے انہیں مانا یا چھوڑا، وفا کی یا جفا کری۔ اور پریکٹیکل ہیں موٹے موٹے 5 عمل کے، ساری دنیا مل کے ایک گواہی بھی تلاش نہ کر سکے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ یہاں کانفرنس سن کے جانے والا کبھی بھی مشکل میں کسی غیر کے در پہ جھکا ہو یا کسی حسین کو دیکھ کے اس نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا ہو، ایسی کوئی گواہی نہ ملے۔ یہ تمہارا کامیاب پریکٹیکل ہے اور یہی آج کی کانفرنس دعوت دیتی ہے۔ اسی طرح نماز ہے، اس کی ادائیگی، روزہ ہے، احساس پیدا کیجئے، وگرنہ روزے کا فائدہ نہیں۔ زکوٰۃ ہے، یہ مانگنے کا نام نہیں، کمانے کا، جمع کرنے کا، حلال کمانے کا، خرچ کرنے کا، اور جو بچ جائے سال بھر نصاب کو پہنچے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، پھر اس کو غریب تک پہنچانے کا اور عزت سے دینے کا، احسان کرنے کا نہیں۔ جیسے بیت المال میں جا کے ہمیں تنخواہ ملتی ہے، اسی طرح عزت سے دینا۔ اور اگر آپ کے پاس پھر بھی کچھ وافر ہے تو حج عمرے کے لیے نکلنا۔ اور اگر ظالم ظلم کر رہا ہے تو دامے در میں سکھنے کولے فیلے عملے شرکتے، ہر اعتبار سے اگر شادی کی پہلی رات بھی ہے، آواز آ جائے
کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے، مظلوم کو بچانے کے لیے نکلیے اجتماعو، تو نکلنا پڑے گا۔ اور پھر بیوی آ کے خبر دے کہ میرا شوہر جو آواز سن کے، ایک طرف شب وصل ہے، گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا، تو دوسری طرف اگر جہاد کی آواز آئی ہے تو یہ چل نکلا ہے۔ محبوب نہانے والا تھا، اس نے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ میرے کو عذر کوئی بہانہ کو پیش، میری تو ابھی نئی شادی ہوئی ہے، محبوب نے کہا کہ ہاں میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو وہ غسل دے رہے ہیں۔ تو یہ عملی شکلیں ہماری ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ شان مصطفیٰ یہ تھی کہ قول بھی تھا، فعل بھی تھا، عمل بھی تھا، گفتار بھی تھی، کردار بھی تھا، مقدار بھی تھی، معیار بھی تھا۔ تو انہی چیزوں سے عزت بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق عمل کی توفیق سے نواز دے، اور دین اسلام اور ایمان کی یہ 11 چیزیں اور 12واں احسان اور حسن کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسی ہماری حیت اور کیفیت کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔